بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ ابھی گزشتہ دنوں سے ایک سوال بہت زیادہ گونج رہا ہے اور اس کے بارے میں کئی بار کئی علماء کرام سے بھی سوال ہوئے ہیں اور علماء کرام نے ان کے جو جوابات دیے ہیں میں ان سے بھی متفق ہوں بشرطے کہ وہ علماء حق ہوں، لیکن جو جوابات ان کے علماء سو نے دیے ہیں ان جوابات کی حقیقت سوائے جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، سوال یہ ہے کہ پیدل حج کا سفر کرنا، اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اس کو شریعت کیا کہتی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ صلہ رحمی ہو، چاہے جو عبادت ہو، عبادت کے تعلق سے چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ تسبیحات ہوں، چاہے جو ہو اور ہو عبادت، تو ہمیں سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس عبادت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتا دیا، جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے مطابق ہمارا عمل ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہو تو عزیز دوستو یہ بات درست ہے اور صحیح ہے، اور اگر وہ عبادت کا طریقہ شرعی حیثیت سے کسی حدیث سے ٹکراتا ہو تو عزیز دوستو واضح رہے کہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے نزدیک ممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ یہ میں ویسی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگوں کو بری لگے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا میرا مطلب نہیں ہے، بلکہ میرا اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں کم سے کم عبادت میں تو یہ دیکھ لیں، دنیا کے معاملات میں تو ہم نے بہت سارے رسومات جو ہے شامل کر رکھی ہیں اپنی زندگی میں، تو کم از کم عبادت کے اندر تو یہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی اس میں سنت کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب عزیز دوستو یہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ بھی دے دوں گا۔ یہ حدیث جو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث سنن نسائی کی ہے اور اس کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 3883 ہے سنن نسائی کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اور کتب میں بھی مل جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہو، کیونکہ اس کا ترک بالکل صحیح ہے، اس کو سب نے قریب صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ ہیں کہ ایک آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں یا چند آدمیوں کے بیچ میں یا دو آدمیوں کے بیچ میں چل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اسی طرح ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں تھا یا چند آدمیوں کے بیچ میں تھا،
اور اس نے دونوں طرف 2 آدمیوں کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے. اور یہ بھی بتا دوں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو نبی علیہ السلام نے انس بن مالک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے منت مانی ہے کہ میں بیت اللہ تک پیدل جاؤں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں گا یا حج کروں گا. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح اپنی جان کو زحمت میں ڈال کر اس طریقے سے سفر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے آگے فرما کہ اس سے کہہ دو کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو جائے. یہ حدیث صحیح ہے. اسی کے بالمقابل ایک حدیث اور بھی ہے عزیز دوستو، جو سنن ترمذی میں ہے. اس کا ترک ہے 1533. اس کا ترک ہے 1536 نمبر ہے اس کا، 1533 نہیں، 1536. یہ حدیث بھی بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی صحابی سے یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ میں بیت اللہ تک پیدل جا کر کے اللہ کے گھر کا حج کروں گی، طواف کروں گی اور خانہ کعبے کا اور جو ہے یعنی کہ وہاں سے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں گی. کیونکہ صحیح الفاظ مجھ کو یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے. یہ بھی جو میں آپ کے سامنے اب بیان کرنے لگا ہوں، اس میں الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بالکل بے نیاز ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر انہوں نے نظر مانی ہے تو اس کے بدلے میں ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کر دیں تاکہ وہ نظر اس کی پوری ہو جائے. عزیز دوستو، پتہ چل گیا ان احادیث کی روشنی میں، پتہ یہ چل گیا کہ اس طریقے سے وسعت ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے اور خوب فراغت ہوتے ہوئے اس طریقے سے سفر کرنا میری نہیں بلکہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں درست نہیں ہے. البتہ جو لوگ اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں ان کا خرچہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ خرچ اور زیادہ ہو رہا ہوگا. اس کی حقیقت عزیز دوستو سوائے جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے واضح رہے کہ دین جذبات کا نام نہیں ہے بلکہ دین جو نام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننے کا نام دین ہے. اس لیے عزیز دوستو یاد رکھو کہ ہم جو بھی عبادت کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھیں. اگر وہ دونوں چیز درست ہیں تو وہ عبادت درست ہوگی، اور اگر ان دونوں میں کسی ایک چیز میں کمی پائی جا رہی ہے تو جتنی کمی اس کے اندر پائی جا رہی ہے اتنی ہی عبادت کے اندر وہ کمی پائی جائے گی. اور جب ان سے بالکل ہٹ جائے گا تو وہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی بلکہ اس کو کچھ اور ہی نام دیا جائے گا. وہ عبادت نہیں بلکہ بدعت کہلائی جائے گی. اس لیے عزیز دوستو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ سفر حج کے لیے پیدل نکلے ہوئے ہیں، جذبات میں نکلے ہوئے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو ہے یعنی کہ صحیح طریقے سے جو ہے حج کا سفر کریں اور سنت طریقے پر آ جائیں. اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ اپنی حفاظت میں اپنی منزل تک ٹھیک پہنچائے اور وہاں سے لا کر کے اپنے گھر بھی ٹھیک ٹھاک پہنچا دے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. اگرچہ بعض علماء کے میں نے اس میں وہ بھی دیکھے ہیں، اشتہار بھی دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہے احادیث کا جو صحیح مفہوم تو سمجھتے نہیں ہیں، بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں. تو ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ان دونوں احادیث کا جو مفہوم ہے کیا ہم یہ سمجھ لیں اس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کا حکم دیا ہے؟
ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہم اس بات کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چلنے کا نہیں بلکہ سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو یا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرما دے، اور اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی ہو اور وہ جو ہے شریعت کے خلاف نہ ہو تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے، اور اگر ٹھیس پہنچی ہو اور وہ شریعت کے مطابق نہ ہو تو عزیز دوستو پھر میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اگلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان بھی فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کے موقع اور توفیق دونوں چیزیں عطا فرمائے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔